جیسے آج ممی مصر کے میوزیم میں ممی میں ہے، کوئی کہہ سکتا تھا؟ تو جب قرآن میں یہ بات لکھا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بتا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی چیز ہے جو بے شک پیتے کل کی بھی ساری باتوں کو جان رہا ہے، آج کو بھی جان رہا ہے اور آنے والے کل کو بھی جان رہا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ اس کلام کو کہنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں ہوں پورے کائنات کا بنانے والا، میں ہوں رب العالمین، میں ہوں تمہارا پروردگار، میں ہوں تمہارا خدا، بے شک جس کا نام اللہ ہے. تو اگر ہم کو آج یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فرعون کی 150 سال پہلے اس کو نکالا گیا اور 100 سال پہلے قریب ثابت ہو گیا کہ ہاں یہ فرعون ہے، 100 سال بھی نہیں ہوا بھی بلکہ اور کمی وقت ہوا ہوگا، اور اس کا ذکر جب قرآن کہہ رہا ہے یعنی کہ وہ سچا ہے، قرآن سچ ہے. بچے کس طریقے سے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، یا قرآن کہہ رہا ہے 1500 سال پہلے. ثابت میڈیکل سائنس کب کر رہا ہے؟ ابھی سے چلیے زیادہ سے زیادہ 100 سال پہلے مان لیتے، بلکہ اس سے کم ہی وقت ہوا ہے. تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے نا کہ بے شک قرآن وہ کتاب ہے جو سچ ہے، جو حق ہے، جو سب کچھ جانتا ہے. اور یہ کہہ کیوں رہا ہے؟ وہی کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں پورے کائنات کا رب ہوں. تو سمپل سی بات ہے، کم عقل والے کو بھی سمجھنا بالکل آسان ہے کہ بے شک وہ رب صحیح کہہ رہا ہے، وہی رب ہے. وہ رب جس نے کہہ دیا یہاں تک کہ چلو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم اس قرآن کی جیسی آیت بنا کے دکھاؤ، چند آیت ہی بنا کے دکھاؤ، لکھ کے دکھاؤ. آج تک کوئی نہیں بنا سکا. تو لوگ حملہ کرنے والے جو دشمن ہیں وہ حملہ تو کریں گے، کیونکہ انہوں کا تو کام ہی ہے نا کہ یہ ارچنے ڈالنا، رکاوٹیں ڈالنا. ان کا تو کام ہی ہے نا کہ سچ کو غلط ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرنا، بڑے 1000 جھوٹوں کو بننا پڑے. ان کا تو کام ہی ہے نا کہ راستے کو ٹیڑھا کرنا کہ تاکہ لوگ اس میں گر جائیں. ان کا تو کام ہی ہے نا گڈھا کھودنا کہ دوسرا کوئی آ کے گر جائے، بھلے خود بھی اس میں گر جائے تو کیا. تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو خود جو ہے کہ گڈھے میں گرے ہوئے ہیں وہ تو چاہیں گے کہ دوسرا بھی گڈھا میں گر جائے، ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ حق بات کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے اس میں الٹا سیدھا جو ہے کہ اپنے من کے مطابق جو ہے کہ باتوں کو ڈالتے ہیں اور جو ہے کہ اس میں ٹیڑھاپن نکالتے ہیں، اس کے اندر کی صرف برائیوں کو نکالتے ہیں. جیسا کہا گیا کہ بھائی تم جس طریقے کا اینک لگاؤ گے اسی طریقے تم کو دنیا دکھے گی، ہے نا. اگر صاف اینک لگاؤ گے تو بالکل تم کو صاف دنیا دکھے گی، کالا لگاؤ گے تو کالا دکھے گی. تو جو لوگ کہہ لیا کہ دشمن اسلام ہے، اور جو اس زمانے میں جو کفار قریش جو تھے، کفار جو تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے؟ یہی کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں جی ان کا تو یہ دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ ایک خدا بولتے ہیں، ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں. دیکھو یہ جو مسلمان ہیں، جو مسلمان ہوئے، یہ تو دیکھو جی یہ تو بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں. اچھا جی دیکھو کہ اسلام میں تو ایسا کہا جاتا ہے، ایسے کہا جاتا ہے، ایسے کہا جاتا ہے. بے وجہ کی بات، فضول بات، اس کو ٹیڑھاپن کرتے ہیں، ہے نا. یہی لوگ پہلے درجے کی گمراہی میں، بے شک ایسے ہی لوگ تو پہلے درجے کی گمراہی میں، ہے نا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھپن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پہلے درجے کی گمراہی میں ہیں، ہے نا. تو اس مسلمان کے لیے دنیا کیا ہے؟ مسلمان کے لیے تو یہ دنیا نہیں ہے نا کچھ. سچ تو یہ ہے کہ مسلمان کے لیے یہ دنیا جو ہے جو دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ صرف عبادت کے لیے دی گئی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے. ہاں دنیا کے تمام جو آپ کے فرض فرائض ہیں، حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا، یہی سب سے بڑا انسانوں کے لیے ایک مطلب کہ حکم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف کہا کہ ان کے سامنے مشکلیں بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، بھوک بھی ہوگا، پیاس بھی ہوگا، ٹھنڈ بھی ہوگی، گرمی بھی ہوگی، اور ہر طرح کے حالات کو جھیلتے ہوئے یہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں. اور جو کرے گا وہ کامیاب، جو نہیں کرے گا وہ ناکامیاب. جو گمراہ رہے گا وہ گمراہی میں رہے گی، بھٹکتا رہے گا، اور یہاں تک کہ اس کی دنیا ختم ہو جائے گی. تو جو لوگ دنیاوی زندگی کو
اصل زندگی مانتے ہیں اصل وہی گمراہ ہے، انہیں اصل پتہ نہیں، انہیں نہیں معلوم یہ دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کے بعد ہے، موت کے بعد جو زندگی آنی ہے اصل زندگی تو وہ ہے، ہم نے اس کی تیاری کرنا ہے۔ آگے ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی جس وقت، جس حالات، جس دور میں، جس جگہ پر ہم نے اپنے نبی کو بھیجا، ہم نے اپنے نبی بنا کے بھیجا، کسی کو نبی کسی کو رسول ہے نا بنا کے بھیجا، تو اس جگہ کی، اس قوم کی جو زبان تھی اسی زبان میں ہے نا، اسی زبان میں۔ اب جیسے کہ جو قوم ہے ان میں سے اللہ نے کسی ایک کو جو بے شک جو نیک ہے، جو پاک ہے، جو کہہ دیا جائے کہ جو بالکل ایک حق بولنے والا ہے، حق پہ چلنے والا ہے، حق کو کہنے والا ہے، اور جس نے کفر سے خود کو بچائے رکھا ہے، شرک سے جس نے خود کو بچائے رکھا ہے، بے شک ایسے لوگ کو اللہ چن لیتا ہے، اور چن کر کے وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے نبوت نوازتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ یہ میرا پیغام ہے اور یہ پیغام کو اپنی قوم والوں کو بتاؤ، اور وہ پیغام بھی دیتا ہے تو بے شک اسی زبان میں دیتا ہے کہ وہ آسانی سے سمجھ سکے، کوئی تیرے زبان میں نہیں دیتا، کوئی دوسری زبان میں نہیں دیتا۔ یہ قوم جو ہے کہ اس کو کہے یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو میرے سمجھ سے باہر ہے، یا قوم یہ کہے کہ ہو سکتا ہے اس کا معنی ایسے نہیں ایسے ہو، نہیں، جو زبان تمہاری ہے اسی زبان میں اللہ نے بھیجا، تم میں سے بھیجا تاکہ تم اس بات کو سمجھو، تم اس کے اندر ٹیڑھاپن نہ نکالو، تم اس کے اندر کی کمیوں کو نہ نکالو، تم اس میں کے اندر کے بے وجہ کی باتوں کو نہ چھیلو، تمہاری زبان میں صاف صاف لفظ میں صاف صاف طریقے سے تمہاری میں سے ایک بندہ جس کو میں نے نبوت نواز دیا وہ تم کو حق بات بتا رہا ہے، سچ بات بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے، تو تم اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر تمہارے سامنے کوئی اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے کوئی اور آ جاتا، اللہ تعالیٰ کے تو بہت سارے مخلوق، کوئی اور آ جاتا اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے جو ایسے پیغام بھیجے ہیں، یہ حق بات ہے، یہ دین کی بات ہے، تم لوگ گمراہی میں مت چلو، ایسے چلو، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ قوم کے لوگ وہ تو پھر سیدھے کہتے نا کہ بھائی تم تو ہم میں سے ہو نہیں، تم تو ہمارے جیسے ہو نہیں، ہم تمہاری بات کو کیوں مانے، یا تم کیا جانو میرے اندر کی باتوں کو، میرے پازیٹیو پوائنٹس کو، میرے نگیٹو پوائنٹس کو، تم تو غیر ہو، کہتے نا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو انہی میں سے چنا اور انہی کی زبان میں اپنی باتوں کو کہنے کا اپنا پیغام بھیجا کہ جا کے ان کو بتا دو، ان کو گمراہی سے نکال۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے آقا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی نبوت سے نہیں بلکہ اپنی رسالت سے نوازا اور اتنا بڑا ان کا درجہ دیا کہ تمام نبیوں کے وہ امام بنے، وہ سردار بنے، ہے نا۔ اور وہ کہاں سے تھے؟ وہ بے شک جو ہے کہ عرب زبان سے تھے اور اللہ نے اپنے کلام عربی میں اتاری، اور بے شک یہ عربی جو ہے کہ اتنی میٹھی ہے اور اس میں عربی کے اتنے کہہ لیا جائے کہ اتنے ڈیفینیشن دیے جا سکتے ہیں کہ بس مت پوچھیے۔ اور حق تو یہ ہے کہ دوستوں مرنے کے بعد آخرت میں ہماری زبان عربی ہوگی۔ تو بہرحال جس دور میں جس قوم پر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اسی کے قوم کی زبان میں اللہ نے اپنا پیغام بھیجا، ہے نا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، ہم نے ہر نبی کو اس کے قومی زبان میں بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے، ایک دم صاف صاف کھل کے بیان کر دے، کوئی اس میں طرح کی لینگویج کی یا کوئی بھی طریقہ جو کہ اس میں کمی بیشی نہ رہے، کوئی اس میں جو اٹکلیں نہ لگائے، کوئی اس کو غلط نہ کہے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اب اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ راہ پہ لانا اور بھٹکانا تو میرے ذمہ ہے، بے شک اللہ اس پہ قادر ہے، بے شک اللہ اس پہ قادر ہے۔ تو راہ پہ اللہ اسی کو نہ لائے گا جو راہ کی طرف چلنے کو متوجہ ہو، جو تیار ہو۔ جو راہ پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں تو اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو اس کو گمراہ کر دیں گے، ہم اس کو اور گمراہ کر دیں گے۔ راہ پہ لانا تو میرا کام ہے، اور اپنے نبیوں سے اللہ نے کہہ دیا، اپنے رسول سے اللہ نے کہہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام بس ہمارا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے، تاکہ قیامت کے روز جب ہم ان کو پکڑیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ اللہ کہے گا نہیں، بتانے والا ہم نے بھیجا، تمہاری زبان میں بتایا، تم ایسا نہیں کہہ سکتے، ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے یہاں پہ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، ہے نا، یہ کہا کہ آپ کا کام ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے بس۔ اب میں دیکھوں گا کس کو راہ پہ لانا ہے، کس کو گمراہ کر دینا ہے، اور اللہ راہ پہ اسی کو لاتا ہے جو عقل سے اور دل سے اور دماغ سے راہ پہ آنا چاہتا ہے۔ جو گمراہ میں رہنا چاہتا ہے اللہ اس کو اور گمراہ کر دیتا ہے۔ تم گمراہی میں جیو یہاں تک کہ تمہارا وقت پورا ہو جائے، پھر تو تم آؤ گے میرے پاس،
اللہ کہتا ہے کہ ہم تو تمہاری رسی ابھی ڈھیلی چھوڑے رکھیں گے کہ جو دنیا میں تم جینا چاہتے ہو نا، دنیا کو تم اچھا کرنا چاہتے ہو، کر لو تم، چلو تمہارے لیے یہی جنت ہے. پھر جب آؤ گے جب میں رسی کھینچوں گا تو پھر میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تم کہاں اپنی زندگی گزارے، اور اب دیکھو نتیجہ کیا ہے. یہ ہے نتیجہ، ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبہ اور حکمت والا. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کہ کتنی، اللہ اپنے بندوں کے لیے کتنا جو ہے کہ رحمت اور رحم ہے اس کے خزانے میں، کہ اللہ اپنے ہر بندے کو چاہتا ہے کہ ہم اس کو جہنم سے بچا لیں، ہم اس کو دوزخ سے بچا لیں. اور اللہ چاہتا ہے تو قدرت رکھتا ہے کہ اس سب کو جہنم سے دوزخ سے بچا سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے. لیکن اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے دیا، یہ دنیا اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور دنیا میں انسانوں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ نے انسانوں کے لیے ایک نصیحت دے دیا، ایک سبق دے دیا، ایک پاٹھ دے دیا، ایک لیسن دے دیا کہ تم کو اس دنیا میں اس طریقے سے جینا. یہ تھوڑا سا لمحہ ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس دنیا میں تم تیاری کر لو اس دنیا کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی رہنی ہے. اور اللہ جو ہے کہ اس دنیا جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی رہنی ہے، اس میں ایک طرف جنت ہے، ایک جہنم ہے. تو اللہ جہنم سے روکا ہے کہ دیکھو اس طرف مت جاؤ، دیکھو ادھر مت جاؤ، ادھر گمراہی کی طرف مت جاؤ، دیکھو وہاں پہ وہ راستہ تم چلو گے تو تمہیں جو ہے کہ اس کا راستہ جو ہے کہ صحیح جگہ نہیں پہنچائے گا. اس راستے پہ چلو، یہ میرا راستہ ہے، یہ روشنی والا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. اور اللہ غالب ہے، سب پہ غالب، اللہ جو چاہے کرتے. لیکن ہم کو تو متوجہ ہونا پڑے گا نا اللہ کی طرف، ہمیں تو توجہ دینا پڑے گا نا اللہ کی کلام کی طرف. ہمیں تو دیکھ کہ اس پر غور و فکر کرنی ہوگی نا، ہمیں تو دین اسلام کو سمجھنا ہوگا نا، ہمیں تو حق بات کا جو ہے کہ فیصلہ کرنا ہوگا نا، کیا حق ہے. اللہ نے عقل دیا، آنکھیں دی، سوچ سمجھ دیا، اس کے بعد اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پھر اللہ نے اپنی کتاب اتاری. نہیں تو سب کچھ تو کیا، اب ہم کو بھی تو غور کرنا ہے. اللہ نے اتنی بڑی آپ کو عقل کی دولت دے دی اور اشرف بنا دیا، ایسے ہی بنا دیا. آگے اللہ کہتے ہیں یاد رکھو، جبکہ اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنے قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا. اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والوں کے لیے. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ وقت کو یاد دلا رہے ہیں، اور یاد دلا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ جا کر کے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ. وہ قوم جو اندھیروں میں گمراہ ہے، وہ قوم جو بھول بیٹھی ہے اسلام کو، وہ قوم جو حق پر کفر کو جو ہے کہ غالب کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان کو روشنی کی طرف لاؤ، ہے نا. اور انہیں اللہ کا احسانات یاد دلاؤ، انہیں بتاؤ کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے. اللہ نے یاد دلایا کہ دیکھو وہ بنی اسرائیل جو ہے کس طریقے سے فرعون کے چنگل میں تھا اور ان کے بیٹوں کو مار دیا جاتا تھا، اور ہم نے جو ہے کہ ان کو اس فرعون کی لشکر سے نجات دلائی، اور ہم نے جو ہے کہ اس کے ظلم سے اس کو بچا لیا ہے، کھینچ لیا ہے. اور یہاں تک کہ ہم نے اس کو دنیا میں ایک بڑی عظمت کی جگہ دی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بھی وہ بھٹک رہے ہیں، کہاں گمراہ ہو رہے ہیں، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں. ان کو جا کے بتاؤ کہ اس گمراہی سے نکل آئے، ہے نا. اور ان کو یاد، ساری باتوں کو یاد دلاؤ. وہ سمجھیں گے کہ یہ نشانیاں ہر ایک کے لیے جو اللہ نے ان پر کر رکھا ہے، جو اللہ نے ان کے اوپر احسان کر رکھا ہے. انہیں تو چاہیے کہ صبر اور شکر کرنے والے کے لیے صبر کریں، شکر کریں. اور جو صبر کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے نا، وہی نشانیوں کو حقیقتاً دیکھ پاتا ہے، سمجھ پاتا ہے اور حق پہ چل پاتا ہے، وہی گمراہی سے نکل پاتا ہے. تو جو صبر نہ کرے اور جو شکر نہ کرے وہ تو گمراہی میں پھنس جائے گا. میرے عزیز دوستوں، اس آیت پر ہم لوگ اور مزید باتیں کریں گے، مگر وقت تھوڑا کم ہو گیا ہے، وقت نماز کا جا رہا ہے. میں ابھی اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. صدق اللہ العظیم.